اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، ونحاس اور دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ، پھر اس دن، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ھذہ جہنم، یہی ہے وہ جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے یہ آسمان اور زمین سے نکلنا چاہیں، جس طرح گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلنا چاہیں نکل جاؤ، زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ۔ تو جو لوگ اس کا ارادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں اور اسلام پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن ان کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوگا۔ آگ کے شعلے اور دھوئیں ان پر چھوڑے جائیں گے، گویا یہ تانبا اور اس طرح کی چیزیں ان کو پگھلا کر راکھ کر دیں گی۔ کسی طرح کی مدد ان کے پاس نہیں آئے گی، نہ یہ خود کر سکیں گے اپنی مدد، نہ کوئی اور مدد کے لیے آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں آسمان کا بیان کیا، جب آسمان پھٹے گا، یہ قیامت کا دن ہوگا، کس طرح سرخ چمڑے کی طرح گلابی اس کا کلر ہو جائے گا۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی انسان یا جن سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کام کر کے آئے، بلکہ سب کچھ ان کی علامتوں سے نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور پھر اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ کوئی نبی آ کر ڈراتا تھا جہنم سے، اس کا مذاق کرتے تھے، اور اس کے بعد کوئی انسان بھی کسی کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا تو اس کا مذاق کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں تو بڑا پرسکون رہ رہا ہوں، میرے پاس بنگلہ بھی ہے، محلات بھی ہیں، اچھے اچھے سب کچھ چیزیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو بڑا عزت دار ہوں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں پھینک دے؟ اس وقت ساتھ ساتھ ہی کہا جائے گا، یہ بات ہم جانتے ہیں، ایک ہے کہ ایک بندے کو مار پڑے، ایک ہے مار پڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو کوسا بھی جائے کہ تو ہی یہ کرتا تھا، تو ہی ایسا تھا۔ یہ ڈبل تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ اس کو ذہنی ٹارچ بھی کیا جائے اور جسمانی اس کو سزا بھی دی جائے۔ تو جہنم میں یہ ساری کی ساری صورتیں ہوں گی، جسمانی طور پہ سزا بھی مل رہی ہوگی اور ذہنی طور پر اذیت بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔